بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویکنڈ میں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہوئی اور ظاہر ہے اب آج کا دن بھی بڑا اہم رہا۔ ویکنڈز میں لفظ بلیک میل بہت زیادہ گردش کرتا رہا جب خان صاحب نے ایک انبلیویبل اسٹیٹمنٹ میں شہدائے ہزارہ اور وہ سارا معاملہ چل رہا تھا اس میں مخاطب ہوتے ہوئے کہا کہ آپ اس طرح بلیک میل نہیں کر سکتے کسی پرائم منسٹر کو۔ پھر وہاں جا کر بھی انہوں نے حیرت انگیز طور پہ اس بات کو دہرایا، انہوں نے کہ آپ سمجھیے، لوائقین کو سمجھایا یہ ایک پرائم منسٹر کی کیا مسائل ہوتے ہیں۔ ویری سرپرائزنگ اٹ واز۔ پھر بلیک میل سے بات نکلی تو بلیک آؤٹ تک بھی آ گئی بات، پورے پاکستان میں بلیک آؤٹ ہو گیا اور وفاقی وزیر اس حوالے سے پریس کانفرنس کرتے رہے تو وہ یہ بتانے سے قاصر رہے، وہ ہر سوال کے جواب میں کہتے رہے کہ بہت اچھا سوال ہے، زبردست بہترین سوال ہے، اور سوالات یہ تھے کہ یہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا ہے، لیکن وجہ نہیں بتا سکے کہ بلیک آؤٹ کیوں ہوا ہے۔ پھر آج پاکستان کے سیاسی منظرنامے میں ظاہر ہے آج کل کیا چیزیں چل رہی ہیں آپ جانتے ہیں، پی ڈی ایم استعفے دیں گے، استعفے لیں گے، لانگ مارچ کریں گے، لانگ مارچ پنڈی بھی جا سکتا ہے، حکومت گرائیں گے، یہ سارا۔ اور ظاہر ہے جب یہ ساری باتیں ہو رہی ہوتی ہیں تو ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی اسٹیبلشمنٹ پہ یا افواج پہ تنقید ہو رہی ہوتی ہے، اس میں کبھی بہت کھل کے کبھی ذرا بچا کے۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں ای یو ڈس انفو لیب، بھارت کی شرارتیں، اس حوالے سے بات کی جس پر ہم پروگرام کے آخری سے بات بھی کریں گے، لیکن انہوں نے کئی بڑی امپورٹنٹ باتیں بھی کر دی اور اشاروں کے نئے میں بہت ساری باتوں کا بڑا سیدھا جواب بھی دے دیا۔ مثلا ملاحظہ کیجئے، یعنی کہ آپ یہ دیکھیے آج سے کچھ عرصے پہلے بہت باز گشت تھی، ابھی بھی ہے، ڈائلوگ ہو رہا ہے، ڈائلوگ ہونا چاہیے، ڈائلوگ ہو سکتا ہے، رابطے ہو سکتے ہیں، رابطے ہونے چاہیے نہیں ہونے چاہیے۔ آپ ایک جھلک دیکھیے، خواجہ آصف صاحب، شاہد خاقان عباسی صاحب، مختلف اپوزیشن رہنماؤں کے آج سے کچھ عرصہ پہلے کے کہ وہ کس طریقے سے اس بات پہ زور دے رہے تھے کہ بات چیت ہونی چاہیے۔ دیکھیں ذرا۔ میرا خیال ہے کہ کسی نہ کسی سٹیج میں اگلے 3-4 مہینے میں کوئی راستے ضرور نکلیں گے۔ آپ نے کہا دروازہ اگر کھل گیا 3-4 مہینے میں تو ڈائیلاگ پھر شروع ہو جائے گا، کھلے گا۔ ڈائیلاگ سے معاملہ طے ہوتا ہے۔ کس سے ڈائیلاگ؟ حکومت سے ڈائیلاگ تو بے سود ہے۔ پولیٹیکل پارٹی سے رابطہ ہو سکتا ہے اسٹیبلشمنٹ کا۔ اب جو بات ہوگی وہ عوام کے سامنے کرنی پڑے گی۔ اب ہم جو ہے وہ تیسرے فریق سے ہی یہ مطالبہ ہے ہمارا کہ وہ سٹیپ ان کریں۔ رانا صاحب تیسرا فریق کون ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تیسرا فریق ہے۔ ڈائیلاگ کیا جاتا ہے انہی اداروں سے یا انہی اشخاص سے جن کے پاس اتھارٹی ہوتی۔ باجوہ صاحب جو تھے وہ آج بھی فوج کے چیف آف آرمی اسٹاف ہیں اور جنرل فیض صاحب ڈی جی آئی آئی ہیں۔ وہ سوچ ٹیبل پر آنی ہوگی اور وہیں سے اس مسئلے کے حل کی ابتدا ہوگی۔ یہ ایک سٹیج تھا، پھر اس کے بعد اب اس سے قدم آگے بڑھی ہے، بلکہ کئی قدم آگے بڑھ کر مرکزی قیادت نے باقاعدہ یہ کہنا شروع کیا کہ ہم سے رابطے ہو رہے ہیں، بلکہ اس سے بھی قدم آگے بڑھ کے جلسوں میں یہ کہنا شروع کیا کہ رابطے بند کرو، مت کرو ہم سے رابطہ۔ آپ دیکھیے بلاول صاحب اور مریم صاحبہ کیا فرماتی ہیں اس حوالے سے۔ جس طرح کی خبریں بھی آ رہی ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ از ریڈی کہ وہ بات چیت کرے، ہاں یہ خبریں آ رہی ہیں۔ آپ کے پاس ایسا کوئی رابطہ ہوا؟ میرے ارد گرد لوگوں سے بہت سارے ایسے رابطے ہوئے، تو آپ مجھ سے ڈائریکٹلی نہیں۔ فون کال کرنا بند کرے، رابطہ کرنا بند کرے، اسلام آباد کا لانگ مارچ کا سفر کر کے آپ کا قد پتلی کو بگائیں گے۔ رابطوں کی بات ہوتی ہے، بار بار کوئی رابطے کر رہے ہیں ابھی آپ لوگ؟ رابطوں کی تو کوشش کی جا رہی ہے۔ مشترکہ یہ اپنا آخری بیان دیکھیں، آج سے ایک ہفتے پہلے کا تھا۔ آج افواج پاکستان کے ترجمان بہت کرسٹل کلیئر ورڈز میں فرماتے ہیں کہ کوئی رابطے نہیں ہو رہے، بیک ڈور رابطے نہیں ہو رہے۔ آپ خود دیکھیے انہوں نے کیا کہا ہے۔ آپ نے ریفر کیا کہ کوئی بیک ڈور کانٹیکٹ کوئی فوج کا کوئی ہے، ایبسولوٹلی ناٹ۔ اور بھی بہت ساری باتیں کی، ذرا آہستہ آہستہ آپ کو سناتے بھی جائیں گے۔ ذرا مہمانوں سے معصومانہ سوالات اور گفتگو کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ تشریف فرمائے پاکستان پیپلز پارٹی کے ہمارے ہر دل عزیز جناب نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ اسٹیٹ منسٹر فار پارلیمنٹری افیئرز پاکستان تحریک انصاف کے جناب علی محمد خان صاحب، اور پاکستان مسلم لیگ نون سے جناب میاں جاوید لطیف صاحب جو کہ وائس پریزیڈنٹ بھی پی ایم ایل این کے ایم این اے بھی۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ، بہت نوازش۔ نبیل گبول صاحب آپ سے آغاز ہے۔ آج مجھے ایسا لگتا ہے کہ موجودہ حالات میں جتنا زیادہ کلیئرلی کہا جا سکتا تھا اتنا کلیئرلی کہہ دیے بہت ساری باتیں افواج پاکستان کے سربراہ نے، بہت ساری بات۔ یہ مایوسی کا مقام نہیں ہے آپ لوگوں کے لیے، کیونکہ کبھی آپ لوگ ڈائلاگ کا کہتے ہیں تو وہ کہہ رہے ہیں بھائی کوئی ڈائلاگ نہیں ہے، کوئی بات چیت۔ بلاول صاحب کہتے ہیں رابطے بند کرو، وہ کہہ رہے ہیں رابطے کر ہی نہیں رہے ہم تو۔ میں اس حوالے سے دیکھیں نا کیا کہہ سکتا ہوں، ابھی بھی رابطے ہو رہے ہیں، فون آ رہے ہیں۔ نہیں ان کا تو نہیں ہو رہا نا جن کی میں بات کر رہا ہوں، وہ تو گھر والے فون کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی فون کر رہا ہوں۔ دیکھیں وسیم، ہمارے ملک کے اندر سیاست میں اہم کردار جو ہمیشہ رہا ہے
وہ ان لوگوں کا رائے ہے کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک کی بہتری یا ملک کے لیے کون سا آپ سے ویسے وزیر اعظم مسلسل رابطے ہو رہے ہیں، بے شک فون سائلنٹ بہتر کر دیں، رہے مسئلہ گا۔ نہیں ہے تاکہ یہ رابطہ تو بند ہو جو پرائم میں خبر ڈال رہے ہیں۔ میں یہی کہنا آپ کو چاہ رہا تھا کہ رابطے ہوتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے کون کون کرتے ہیں۔ بہرحال لیکن آپ لوگ جن سے کہہ رہے ہیں جلسوں میں کہ ہم سے رابطے کرنا بند کرو، وہ سرعام پریس کانفرنس میں کہہ رہے ہیں کہ رابطے ہیں ہی کوئی نہیں۔ دیکھیں رابطے کس سے، یعنی آپ ایک شخص کا نام تو نہیں لے سکتے ہو کہ فلاں شخص سے رابطہ ہے، فلاں شخص سے، ایک پورا ٹیم ہے یہاں پر۔ اچھا، ٹیم بیٹھتی ہے، ٹیم میٹنگز کرتی ہے، ٹیم بیٹھ کے انسٹال کرتی ہے کرسی کے اوپر، اس کو ادھر ہونا چاہیے، اس کو ادھر ہونا چاہیے، اس کو ادھر ہونا چاہیے۔ ہماری ملک کی بدقسمتی یہ ہے کہ 1947 کے بعد یہ ٹیم جو ہے آج تک کام کر رہی ہے۔ ٹیم کے چہرے بدل جاتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں رابطے ہو رہے ہیں، ٹیم ہے جو آج بھی رابطے کر رہے ہیں۔ اور رابطوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں اول تو کوئی نہیں چاہے گا کہ انارکی ہو ملک کے اندر، اول تو کوئی نہیں چاہے گا کہ پرائم منسٹر کیونکہ غیر سیاسی ہے، وہ سمجھتا نہیں ہے، وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے جس سے اور زیادہ اپوزیشن کو غصہ، جس کو کہتے ہیں نا آگ پہ مزید تیل چھڑکنے والی باتیں، نہ پرائم منسٹر کریں نہ اس کے منسٹرز کریں۔ اب پرائم منسٹر نے اپنے منسٹرز کو کہہ دیا ہے کہ یہ ایک معاملہ جو ہے پرائم منسٹر کو سمجھ آیا کہ اب چھیڑ چھاڑ بند کیا جائے۔ اب جو ہوا ہے بلیک آؤٹ یا بلیک میل کے بعد، بلیک آؤٹ کے بعد اب سب کچھ وائٹ ہونے جا رہا ہے۔ اب جس طرح ایک کہتے ہیں نا یہ آپ کی خواہش ہے یا خبر ہے؟ کیونکہ میری خبر اس سے مختلف ہے۔ علی محمد خان صاحب میری خبر کی تصدیق یا تردید کر دیں گے۔ پرائم منسٹر صاحب نے آج کے دن بھی حزب سابق اپنے ترجمانوں کے اجلاس میں کہا ہے کہ بھائی ان کو، مطلب اب میں کیا الفاظ کرتا ہوں، یعنی ان کو آپ دبائیں، آپ ٹھیک ہے کریں تنقید براڈ شیٹ کے حوالے سے بھی، ہر حوالے سے۔ میں اشاروں میں کچھ کہہ گیا، نہیں آپ اشاروں میں بہت کچھ کہہ گئے تو اچھا ٹھیک۔ یہ علی محمد خان جیسا شریف آدمی نہیں کر سکتا، کیونکہ علی محمد خان جیسے شریف لوگ اور بھی کابینہ میں بہت ہیں۔ دو چار بدتمیز لوگ ہیں کابینہ میں، ان کو جو ہے ان کو بھی کہا گیا ہے کہ یار اب بس کر لو، بدتمیزیاں تم نے بہت کر لیا، بس کرو، حالات ہمارے کنٹرول سے میرا نہیں خیال کہ ایسا ہے جیسا آپ کہہ رہے ہیں۔ میں پھر بھی علی محمد خان سے پوچھ لیتا ہوں، لیکن پہلے میں یہ معصومانہ سوال جاوید لطیف صاحب سے پوچھوں کہ جاوید صاحب رابطے ہیں یا نہیں ہیں؟ مطلب وہ مجھے شعر یاد آ رہا ہے، وہ ہے نا سلسلے توڑ گیا وہ سبھی جاتے جاتے، ورنہ اتنے تو مراسم تھے کہ آتے جاتے۔ تو آپ کے اتنے مراسم ہیں کہ آنا جانا لگا رہے، یا اتنے معاملہ خراب ہو گئے کہ بس بات ہی بند ہو گئی؟ وسیم بادامی صاحب، نہ صدمے تم ہمیں دیتے، نہ یوں فریاد ہم کرتے، نہ کھلتے راز سر بستہ، نہ یوں رسوائیاں ہوتی۔ بات یہ ہے کہ اچھا لگا مجھے کہ جب یہ کہا گیا کہ کسی طور پر بھی ادارہ جو ہے وہ سیاسی مداخلت نہیں کرے گا، بہت اچھا ہے، صحیح ہے۔ ہماری ڈیمانڈ بھی یہی ہے، صحیح ہے، قوم کی ڈیمانڈ یہی ہے، ٹھیک، خدا کرے ایسا ہو، مگر ماضی میں ایسا ہوا نہیں ہے۔ آپ یہ دیکھیں کوئی اس بات سے انکاری ہے کہ سیاسی مداخلت نہیں ہوتی رہی، اور خاص طور پر آپ جیسے وسیم صاحب جو لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں جنرل حمید گل کی کتاب کو، جنرل اسد درانی کی کتاب کو، جو کچھ وہ لکھتے ہیں، اور پھر آپ کو علم ہے، حالانکہ ان کی کتاب پڑھنا بھی خطرے سے خالی نہیں ہے ان حالات میں۔ یقیناً یہ بھی آپ بات صحیح کہہ رہے ہیں، مگر اس کے باوجود مجھے اگر کہنے کی آپ اجازت دے دیں، 2 منٹ دے دیں، تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ 2018 کے انتخابات کے نتائج میں اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس وقت کے جو تھے وہ کہیں اللہ عزت دینے والا ہے اور اللہ ہی ذلت دینے والا ہے، نتائج پر وہ اس طرح کا تبصرہ فرمائیں، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ وہ اپنے کہے کے ذمہ دار ہیں، آپ کے سمجھے کے ذمہ دار تھوڑی ہیں۔ انہوں نے کہا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، ایک بات ہے، بے شک اللہ عزت دیتا ہے، اللہ ذلت دیتا ہے۔ اب آپ نے اس کی انٹرپریٹیشن نکالی نا کہ وہ انتخاب کے نتائج کے تناظر میں کہہ رہے تھے۔
انہوں نے تو نہیں لکھا, انہوں نے لکھا ہیشٹیگ الیکشن 2018, نہیں لکھا نا انہوں نے, یہ تو آپ سمجھ رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, میں غلط سمجھ رہا ہوں گا, مگر میری آپ سے درخواست یہ ہے کہ ڈان لیکس پر اس وقت کے ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو کہا تھا نوٹیفیکیشن از ریجیکٹڈ, کیوں ضرورت پیش آئی تھی؟ پھر اس کے بعد وہ ٹویٹ از ریٹریکٹڈ بھی تو آیا نا, ٹھیک ہے, لیکن ٹھیک ہے وہ تو آپ ظاہر سیاست میں ایک ماضی رہا ہے اور ابھی بھی سوالات ہیں, لیکن ابھی آپ کہہ رہے ہیں روابط ہیں یا نہیں ہے, ابھی کیا ہے وہ تو کہہ رہے ہیں نہیں ہے روابط. ہاں اب آ جائیں. ہاں وسیم صاحب, اگر روابط نہ ہوں, اگر کسی طور پر ایک پیج پہ جو حکومت وقت کہتی ہے وہ دعویٰ کرتی ہے کہ ہم سب ایک پیج پہ ہیں, خدا کرے یہ پیج پھٹ جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل جائے, تاکہ آئین قانون کی بالادستی اس ملک کے اندر قائم ہو جائے. اور مجھے یہ وسیم صاحب کہنے کی بھی اجازت دے دیں, میں اگر یہ بات کہہ رہا ہوں, میں ڈیمانڈ کر رہا ہوں آئین قانون کی بالادستی کی, تو حکومت وقت جو ہے, جو اس کے چیف ایگزیکٹو ہیں, یہ تھرڈ امپائر کون سا تھا جس کو یہ بلایا کرتے تھے, جس کی انگلی کھڑی کرنا چاہتے تھے؟ کہہ چکے ہیں تھرڈ امپائر سے میری مراد ہے اللہ میاں, وہ کہہ چکے ہیں کہ میں جب کہتا تھا کہ امپائر کی اللہ میاں. اچھا چلیں اس کو بھی بات مان لیتا ہوں. پھر مجھے آج کے پنجاب اسمبلی کے اسپیکر صاحب جو ہیں وہ فرماتے تھے کہ اس وقت کے ڈی جی وہ جو تھے آئی ایس آئی, میں نے شکایت کی اس وقت کے آرمی چیف سے کہ ہماری جماعت کو توڑا جا رہا ہے اور پی ٹی آئی کو بنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, کیا یہ گواہی نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, کسی نے اس وقت اس کا سٹیٹمنٹ آیا کسی کا کہ یہ غلط کہہ رہے ہیں پنجاب اسمبلی کے اسپیکر؟ کسی نے غفور حیدری صاحب, مولانا ایک سیکنڈ, جی مولانا غفور حیدری صاحب نے, ہاں جو انہوں نے کہا اس کا کسی نے وضاحت کی کہ یہ بات ایسی نہیں ہوئی. میں علی بھائی کہنا یہ چاہتا ہوں, اب بھی تمام تر تکلیفوں کے باوجود میں یہ کہنا چاہتا ہوں, خدا کرے آج جو کچھ کہا گیا ہے اس پر عمل ہو. اوکے ٹھیک ہے. علی محمد خان صاحب, پہلے تو آپ نبیل قبول صاحب کی کیا اس بات کی تردید کرتے ہیں, جو میری خیال میں تو میں تو کرتا ہوں تردید, کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کی جانب سے کہا گیا ہے کہ بھائی کچھ اپوزیشن پہ تنقید وغیرہ کچھ معاملات پہ چھوڑ دی جائے, نہ کی جائے. میرے خیال میں تو معاملہ اس کے برعکس ہے. ایسے ہی علی محمد خان صاحب؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد. بہت شکریہ. ہاں سردی کا موسم ہے اور ٹی از فینٹاسٹک. ارے یار آپ لوگ تو چائے پینی چاہیے. آج چائے کا تذکرہ انہوں نے بھی کیا ہے, آپ لوگ بھی چائے کے تانے دے رہے ہیں. یہ جاوید صاحب میں آپ سے پوچھوں گا بعد میں جب دوبارہ ہوں گا نبیل بھائی آپ سے بھی, کہ یہ دیکھ لیں اس چائے کے آسرے پہ نہ رہے گا جو آج انہوں نے کہی ہے کہ مولانا آ جائے تو ہم چائے پلائیں گے. یہ دوسری والی چائے ہے. جی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ نے گرین ٹی کی بات بتا رہا تھا. جی تو بادامی صاحب دیکھیں میری بات سنیں. ہاں یہ وہ لوگ ہیں نا, ہم جب وہ کالج میں پڑھتے تھے نا, جس دن کالج کی بس مس ہو جاتی تھی نا, تو اس دن صبح سے لے کے شام تک بس بدقسمتی ہوتی تھی. تو ان کے نصیب کی بس مس ہو گئی ہے. اب یہ ٹکرے مار رہے ہیں, ان کی نصیب کی بارشیں جو ہے وہ آپ کے چھت پہ برس گئی ہیں. اب ٹکرے مار رہے ہیں, تازہ ٹکر انہوں نے ملاکنڈ کی سخت پہاڑیوں سے ماری ہے. تو یہ تو مریم بی بی تو ہوشیار تھی, وہ تو آئی نہیں ادھر, اور بیچارے بلاول صاحب کو بھیج دیا اس جگہ جہاں وہ الیکشن بھی ہارے تھے. ہمارے ایک بالکل ینگ 30,000 ووٹوں سے ہارے تھے بلاول صاحب, دوسرے میں بھیج دیا دوبارہ. یعنی کہ دیکھیں ایک بار بندہ ٹکر مار کے واپس آ جاتا ہے, ادھر دوبارہ ملاکنڈ کی سنگلاخ پہاڑیوں سے ٹکرا کے واپس آ گئے, کبھی جی بی کی پہاڑیوں سے واپس آ جاتے ہیں, سخت اور اس کی سکردو کی سخت سرد ہواؤں میں جا کے اپنا ووٹ کو عزت دو کا نعرہ وہاں سے دفن کر کے آگے کہ بھائی خدا کا واسطہ ہے عمران خان کو گھر بھیجو. یہ میرا نہیں خیال کہ وہاں پہ سکردو کی کسی جھیل سے یا وہاں پہ گلگت بلتستان میں یا ہنزا میں کسی پہاڑی سے ریکویسٹ کر رہے تھے, کیٹو سے ریکویسٹ کر رہے تھے, جس سے کر رہے تھے آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے. ادھر سے میسج بڑا کلیئر ہے کہ بھائی جان پرانی کہانی نہیں ہے, آئی جی آئی کا زمانہ چلا گیا. اور یہ میرا بڑا بھائی ہے جاوید لطیف صاحب, اتنا معصوم نہ بنے. یہ جب آئی جی آئی بن رہی تھی تو یہ کوئی حج میں نہیں تھے کہ وہاں سے ڈائریکٹلی آ کے حکومت میں آ گئے. تو کوئی عمران خان نے آئی جی آئی کا حصہ رہے تھے, ہاں وہ 30-35 لاکھ روپے عمران خان نے تھوڑی تقسیم کیے تھے. تو بھائی ایسا ہے
تو یہ بات وہیں آ گئی جہاں سے میں نے پروگرام شروع کیا تھا. میں نے نبیل بھائی سے اسی لیے پہلا سوال شو کا یہی پوچھا کہ کیا آپ مایوس ہیں, چونکہ آج تو آفیشلی کہہ دیا گیا نا, پیغام دے دیا گیا جو آپ کہہ رہے ہیں. تو بدامی صاحب دیکھیں, میں ایک اور بات کرتا ہوں. دیکھیں میری آپ کی سیاست, بلکہ میں کہتا ہوں میری اور آپ کی اور جتنے ہم ادھر بیٹھے ہیں, ہماری زندگی سے بھی زیادہ اہم پاکستان ہے. اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے, سوال ہی نہیں. اچھا جی, پاکستان کا دشمن اس بات پہ بڑا کلیئر ہے اور بارہا وہ اس بات کا کلیئرلی اعادہ کر چکا ہے, بتا چکا ہے کہ پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کی فوج کو نقصان پہنچائیں. اب جو نیریٹو مولانا فضل الرحمان لے کے چلنا چاہتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا میں بتاتا ہوں. اچھا, الحمدللہ ہمارے دفاع کے دائرے مضبوط ہیں, کسی کا باپ بھی بال بیکا نہیں کر سکتا, لیکن ایک پبلک اوپینین ڈیوائیڈ کریں گے, ملک میں ڈیبیٹ ہوگی جو آلریڈی چل رہی ہے. علی بھائی لیکن دیکھیں جس تناظر میں مولانا تنقید کر رہے ہیں فوج کے سیاسی کردار, اس تناظر میں تو عمران خان صاحب مولانا صاحب سے 8 گنا آگے تنقید کر چکے ہیں. وہ صحیح کہہ رہے ہیں غلط کہہ رہے ہیں, میں سے بحث نہیں کر رہا, لیکن ایگزیکٹلی وہ کام تو کر چکے ہیں عمران خان صاحب بھی. تو اگر یہ غداری ہے تو یہ تو پھر کام عمران خان صاحب بہت پہلے کر چکے ہیں. بڑی سادہ سی سمپل سی بات ہے کہ آپ نے آج اگر کوئی گاجر کھائی ہے تو 2.5 سال بعد تو درد نہیں ہونا نا. اگر اتنا ہی کوئی یہ الیکشن داندی زدہ تھا تو سب سے پہلے تو ان کے برخوردار مولانا اسد صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دیں. وہ ایک الگ بات ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اس سیاسی کردار پر تنقید کو ملک دشمنی سے تعبیر کر رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں ایک تو خان صاحب نے بھی کیا تھا. جی سر میں سن رہا ہوں. جی سر بھائی جان سنیں. جی سر. مجھے پتا ہے کہ فضل الرحمان صاحب جو ہیں وہ ماشاءاللہ ہم سے تو بہت زیادہ دیندار ہیں. تو کیا جب وہ صدر کا الیکشن لڑ رہے تھے عارف علوی صاحب کے خلاف تو آب زمزم سے اس پارلیمان کو نہا لیا تھا انہوں نے؟ کوئی انہوں نے غسل دے دیا تھا اس پارلیمان کو کہ یہ بڑا پاک پوتر بن گیا تھا, اور جیسے ہی ہارے تو پھر چھی ملیچ. اس طرح نہیں ہوتا, کڑوا کڑوا تھو نہیں ہوگا اور میٹھا میٹھا ہپ ہپ بھی نہیں ہوگا. لیکن باقی جہاں تک اس بات کا تعلق ہے, ایک بات بتا دینا علی بھائی, پھر میں نبیل بھائی سنیں جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اسلام آباد آنا چاہتے ہیں چاہے ہم بھی پلا دیں گے. یہ میں بتا دوں پنڈی کی طرف گئے تو پھر عوام نہیں چھوڑے گی, عوام پیروں تلے رون دے گی, کیونکہ عوام میں کلیئرلی بتا رہا ہوں اسلام آباد آئے تو خیر ہے, پنڈی گئے تو خیر نہیں ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں پاکستانی عوام جو ہے نا, سنیں میری بات, پاکستانی عوام جو ہے نا وہ ہر چیز پہ کمپرومائز کر سکتی ہے, وہ پاکستان پہ کمپرومائز نہیں کرے گی. تو فضل الرحمان صاحب اپنی خاطر جمع رکھیں, سیاسی تحریک چلائیں, آپ سیاستدان ہیں, پاکستان کی سلامتی سے نہ کھیلیں تو اس میں آپ کی بھی عافیت ہے. اور بھائی نبیل قبول صاحب جب تک اسلام آباد تک بات ہے تو خیر ہے, پنڈی آئے تو آپ نے سن لیا کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ عوام نہیں چھوڑے گی. عوام نہیں چھوڑے گی نا, عوام نہیں چھوڑے گی. اسلام آباد آئے تو عوام چھوڑ دے گی, پنڈی آئے تو عوام نہیں چھوڑے گی. اور یہ چائے پی رہے ہیں خان صاحب بھی, چائے میں بھی نوش فرما رہا ہوں, اور DGISPR نے بھی چائے کے حوالے سے کہا ہے. وہ ذرا آپ سنیں کہ مولانا صاحب آئے تو چائے, پھر وہ ذرا چائے کی کرے گا, سنائیں ذرا کیا کہا افواج کے ترجمان نے. سنا بھائی اگر آئے تو کیا ہوگا. سربراہ ہیں PDM کے مولانا فضل الرحمان, انہوں نے دھمکی دی ہے کہ وہ پنڈی آئیں گے. مجھے اس کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی پنڈی آنے کی, اور اگر فٹال وہ آنا چاہتے ہیں تو ہم انشاءاللہ ان کو چائے پانی پلائیں گے, اچھا ان کو لک آفٹر کریں گے. اس سے زیادہ میں کیا کہہ سکتا ہوں. یہ اس کا کیا مطلب ہے نبیل بھائی؟ دیکھیں ایک تو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ چائے پینے نہیں جائیں گے, پہلے بھی جا چکے ہیں, اور اس دفعہ انہوں نے چائے سے زیادہ توقع رکھی تھی کہ شاید ان کو کھانا کھلایا جائے گا, اور ساتھ میں کھانے کے بعد میٹھا بھی کھلایا جائے گا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہے, اور میں آرمی چیف سے یہ ضرور توقع رکھتا ہوں کہ وہ مولانا فضل الرحمان آئیں گے تو اپنے DGISPR کو صرف چائے پہ نہیں ٹرکائیں گے, مولانا فضل الرحمان کو کھانا بھی کھلائیں گے. وہ اور پہلے بھی کھا چکے کھانا, وہ اس سال بھی کھا چکے ہیں, تو آنا جانا رہتا ہے. نہیں مطلب جہاں پر جدھر آپ کی نظر ہے میں سمجھتا ہوں وہاں پر ہر کوئی جاتا ہے. عمران خان بھی 10 دفعہ گیا ہے, سب جاتے ہیں. مشرف صاحب سے بھی کھایا, زرداری صاحب سے بھی کھایا, نواز صاحب سے بھی کھایا, آپ سے بھی کھایا. پنڈی میں صرف ایک جگہ نہیں ہے نا, پنڈی میں صرف ایک جگہ نہیں ہے. جب انہوں نے پنڈی کہا ہوگا مولانا فضل الرحمان تو اس کو آپ دھمکی مت لے بھائی. جب انہوں نے پنڈی کا اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ GHQ میں جائیں گے,
पिंडी में तो लियाकत बाग भी है, वहां भी जा सकते हैं। शेख रशीद का घर है, वहां भी जा सकते हैं। अच्छा। पिंडी में तो कहीं भी जा सकते हैं। एड्डे अब तुसी बात मासी ये है कि आप लोग इसे कहते हैं दूर की कौड़ी लाना, वो भी काफी दूर है। अब आप अभी देखें ना, अभी ये पीटीआई वाले जो है ना, ये बड़ी दूर की सूझी आपको नबील भाई वैसे। हाँ, मैंने पूछा मौलाना फजल रहमान से कि भाई ये आपने जो बात की है पिंडी का, आपका क्या मतलब बोले? क्या है? बोला जरूरी नहीं है पिंडी में। उन्होंने कहा जरूरी है पिंडी में एक ही जगह जहां पर जाने की मैंने बात की। पिंडी में तो बहुत सारे जगह मैं जा सकता हूँ। अच्छा। पिंडी के अंदर मैंने आपको बताया ना, बड़े अच्छे अच्छे जगह हैं। लेकिन अली मोहम्मद खान साहब कह रहे हैं कि अगर आपने बल्कि- पिंडी का रुख किया, देखिए सियासी मामला है, इसको सियासी रहने दें, इसको वहां ना लेके जाएं, मामला आसान है। वहां गए तो फिर आवाम नहीं छोड़ेगी आप लोगों को, अगर आप पिंडी का रुख किया तो। मेरे भाई, अव्वल तो हम मौलाना फजल रहमान साहब को यही मशवरा देंगे कि ये जो पीटीआई के चंद लोग हैं ना, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, जो अली मोहम्मद खान जैसे नहीं है, जो कि मासी मुसीबतें वाले हर किरदार अदा करते हैं, जो हमेशा एक दूसरे को लड़ाने की वो शौक रखते हैं। मैं मौलाना फजल रहमान को यही मशवरा दूंगा कि वो अपना जो रास्ता है वो सीधा जो आता है ना, ये कश्मीर हाईवे से टर्न मारकर सीधा आ जाए पार्लियामेंट के डी चौक पे। आपका मशवरा है क्योंकि पिंडी ना वहां जाए? से ही सारा काम होगा। आपका मशवरा है पिंडी ना जाए? मेरा मशवरा है कि पिंडी ना जाए, क्योंकि इसका गलत फायदा उठा सकता और है आपकी कोई। पार्टी की भी यही राय है ना कि इसका पिंडी जो ना है- जाए? देखें, मैं इस वक्त तो पार्टी का स्पोक्समैन नहीं हूं। मैं मेरी अपनी राय Representative है, तो है ना पार्टी की लेकिन। स्पोक्समैन रिप्रेजेंटेटिव, मेरी अपनी राय है कि वो डी चौक की तरफ जाए, और पिंडी ये ना जो G11 से रास्ता जाता है डी चौक का, वही अपना है जो इन्होंने प्लान किया था। चलो सही। मैं और ऐसी ब्रेक के कोई बाद बात फिर नहीं। और ठीक अगर है। वो पिंडी जाएंगे हाँ, तो हाँ। धरना से जाएंगे पिंडी। अच्छा ठीक है। मैं जहां धरने पे बैठोगे वहां से पिंडी जाएंगे वो। मैं ब्रेक के बाद पूछता हूँ कि उनकी पार्टी की क्या राय है कि इस्लामाबाद जाना चाहिए या पिंडी? और पिंडी का मतलब लियाकत बाग है, शेख रशीद साहब का घर है। GH क्यों नहीं है पिंडी का मतलब? ये कहा है नबील कबूल साहब ने, और दूर की कौड़ी लाएं। ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदेद कहते हैं आपको नाज़रीन। एक और बड़ी जबरदस्त पेशरफ्त है, आपको बताते हैं। आपने अभी देखा होगा हर तरफ, हर टीवी चैनल पे हेडलाइंस चल रही है। ब्रॉडशीट, ये एक एसेट रिकवरी फर्म है बरतानिया में। इसको हमारी नैब ने ठेका दिया था, काम दिया था 1999 में कि जनाब पाकिस्तानियों की लूटी हुई दौलत जो है वो वापस लाओ। फिर 2003 में मुआहिदा मनसूख हो गया था। वो सारी डिटेल्स अभी यहाँ दोहराने का यहाँ टाइम नहीं है। तो आपने उनका जो इंटरव्यू देखा है, बड़ा मशहूर ज़माना इंटरव्यू जिसपे नवाज शरीफ साहब के हवाले से ये बात कर रहे हैं वो, तो उन्हीं ब्रॉडशीट के उसी CEO से, मुसावी से, हमारे UK के रहनुमा कह रहा हूँ मैं, कॉरेस्पॉन्डेंट है फरीद कुरैशी ने बात की है। और आपको याद होगा एक मिनिस्टर की बात हो रही थी उस जमाने में कि जनाब एक मिनिस्टर है कि जिसके अपने बहुत सारे असासे लूटी हुई दौलत निकल आई थी, लेकिन जनाब वो उसके बाद मामला खत्म कर दिया गया। सही, उसका नाम नहीं लिया था उन्होंने। अभी अब से कुछ देर पहले जब उन्होंने फरीद कुरैशी से बात की तो उन्होंने नाम लिया है कि वो किस मिनिस्टर की बात हो रही थी, किसके पैसे। मैं खुद कुछ नहीं कह रहा, आप बस वो शॉर्ट देख लीजिए और सुन लीजिए कि ब्रॉडशीट के जो CEO हैं वो क्या कह रहे हैं कि कौन साहब थे जिनके पैसे मिले और फिर उनको मिनिस्टर, या तहकीकात आगे हुई नहीं हुई। जरा आप सुनिए ब्रॉडशीट के CEO ने फरीद कुरैशी को क्या बताया। सुनिएगा सारे मेहमान भी, सुनिए जनाब। He was Interior Minister of Pakistan, did you say? He became the minister. He became Home Minister. He was on the target list that NAB had given us under General Musharraf. Right. As a crook that we should go after. We found his account in Jersey. We froze his account in Jersey. We wrote to Pakistan, to NAB and to the Attorney General, requesting them to send a letter requesting mutual judicial assistance from Jersey, from the government of the United Kingdom. You can hold on for a second. I can't find this name, the name you mentioned. How do you spell it? SHERPA, if I recall. Sherpa, yeah, okay, It's right. in the Got it now. Yeah. So Mr. Sherpa, You got him? he was the person, and he sabotaged, you say. He was one of the people who had money that we had frozen. Right. In Jersey. And also, you mentioned. ब्रॉडशीट के CEO ये कह रहे हैं SHE, वो पूरी स्पेलिंग बता के बता रहे हैं कि ये एक साहब थे जो कि परवेज मुशर्रफ साहब की टारगेट लिस्ट पर थे, लेकिन एंडेड अप बिकमिंग अ मिनिस्टर। उस जमाने में एहतसाब के क्या हालात थे, आपने आज से पहले से भी सुना था कि एक पेट्रियट बना ली गई थी। वो मामला बड़ा सीधा था कि जनाब जो बिहेव कर रहा है उसको अपनी तरफ ले लो, उसको पेट्रियट, और जो बिहेव नहीं कर रहा उसका बेड़ा गर्क कर दो।
تو آپ کو یاد ہے اس زمانے میں بے نظیر صاحبہ کا پورا ایک گروپ الگ ہو گیا تھا, فیصل صالح حیات صاحب, آفتاب شیرپاؤ صاحب, اور باتیں ساری یہی آ رہی تھی کہ ان کو ان کی فائلیں دکھا دی گئی ہیں اور ان سے کہا گیا کہ بھائی اگر چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہو تو پھر آ جاؤ, ہماری حکومت مضبوط کرو. پورا پیپلز پارٹی کا ایک گروپ الگ بن کے پیٹریوٹ بن گیا تھا. اب میرا سوال یہ علی محمد خان صاحب, تنقید پاکستان میں احتساب کے نام پر یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے. سیف الرحمان صاحب کا ہم سب کو معلوم ہے کیا معاملہ ہوتا رہا, یہ براڈ شیٹ کے سی او نے جب جو کہا. تنقید یہ کہ آج کے دور میں بھی یہی ہو رہا ہے کہ جناب جو اپوزیشن کی صفوں میں اس کا سب کچھ نکل آتا ہے, جو حکومت کی صفوں میں اس کا معلوم جب اسکینڈل نہیں نکلتا, اس کا چینی اسکینڈل نہیں نکلتا, وہ اعظم سواتی صاحب کو کچھ نہیں ہوتا, اس کا بی آر ٹی کا کیس رکا ہوا ہے, حکومتی صفوں میں کچھ نہیں ہوتا, اپوزیشن. یہ بالکل تاریخ اپنے آپ کو دہرا دی, یہ تنقید ہے. علی محمد خان صاحب دیکھیں, میرے سے پوچھیں, میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ دیکھیں چوری ہوتی ہے. رات کو اگر کوئی ڈاکہ مارے تو وہ ڈاکہ ہے, لیکن اگر پولیس کی وردی میں ڈاکہ مارے تو اس کو تو میں سمجھتا ہوں دن کی روشنی میں الٹا لٹکانا چاہیے. صحیح ہے. تو اگر کوئی کرپشن کرتا ہے ویسی جرم ہے, لیکن تحریک انصاف کے کپڑے پہن کے کرے گا تو میں تو کہتا ہوں اس کو 2 تھپڑ اور زیادہ مارنی چاہیے. میں تو اس کے بالکل حق میں نہیں ہوں. اگر ہمیں کوئی گند اللہ بلا ہے تو میں تو نیب کو کہوں گا آئیں دعوت. علی بھائی ٹھیک ہے, یہ تو آپ نے بڑا زبردست کام کیا کہ آپ نے نیب کو کہہ دیا لائیو پروگرام میں, لیکن ایک کام اور ہے علی بھائی, ایک گزارش میری سن لیں. ایک نقطہ میرا وسیم بادامی, چلیں آپ کر لیں پھر میں بھی ایک نقطہ. ٹھیک ہے جی, معصومانہ مثال ہے. جی سر, میرا وسیم بادامی سے جناب علی ایک دکان پہ جھگڑا ہو گیا, میں کہتا ہوں یہ جنرل اسٹور میرا ہے, یہ کہتا ہے میرا ہے. صحیح ہے. اب فیصلہ کون کرے گا؟ عمران خان کرے گا؟ نہیں, فیصلہ کرے گی اسی محلے کی کوئی آس پاس کوئی سول کورٹ ہوگی, ادھر میں نے چلے جانا ہے, آپ نے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں عدالت میں نہ جاؤں, میرے پاس اس کے کوئی کاغذات نہ ہو, کوئی ثبوت نہ ہو, میں روؤں پیٹوں, اپنے آپ کو آگ لگا. آپ کہیں گے یار بڑا فضول آدمی تھا. عدالت جاؤ, ادھر کوئی کیس تو لے کے جاؤ. صحیح ہے. اچھا آپ نے اگر اب سنیں میرا آرگومنٹ کیا ہے, اگر آپ نے پاکستان میں حکومت بنانی ہے پارلیمنٹ میں, قومی اسمبلی میں, تو آپ کو کوئی 170-180 کے قریب بندہ چاہیے ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی, ممبر چاہیے ہوتا ہے. اچھا آپ کے ساتھ کوئی دھاندلی ہو گئی, بہت بڑی ہو گئی, ٹھیک ہے جی, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی کوئی 200 کے قریب سیٹیں آ رہی تھیں, تو وہ جناب آپ سے چوری کر لی گئی. پٹیشن ہے آپ کی کوئی 11-12 ہیں, بس آپ نے جناب 30-40. یہ تو آپ کا آگے دھاندلی سے متعلق سوال. ٹھیک ہے, پوائنٹ آ گیا. لیکن علی بھائی میرا سوال پھر میں آگے بڑھتا ہوں. آپ نے کہا نا کہ بھائی کوئی پی ٹی آئی کے لبادے میں کر رہا ہو اس کو تو آپ کی زبان میں 2 تھپڑ اور مارو اس کو, اور میں نیب سے کہوں گا کہ بھائی بالکل آؤ. ایک کام ویسا ہے جو آپ نیب تو آزاد ادارہ ہے نا, وہ پتہ نہیں آپ کی مانے نہ مانے. ایک کام ہے جو آپ اپنی پارٹی سے کہہ سکتے ہیں جس کا نام تحریک انصاف ہے, وہ یہ پشاور میں ایک پروجیکٹ بنا, نام بی آر ٹی ہے, اپوزیشن کہتی ہے اس میں بڑی کرپشن ہوئی. ہوتا ہے غلط کہہ رہی ہو, آپ کی پارٹی نے اس پہ اسٹے لیا ہوا ہے, اور اس وقت وہ یہ کہتی تھی کہ ابھی چونکہ بی آر ٹی تکمیل کے مراحل میں تو وہ ڈسٹرب ہو جائے گی اس کی کمپلیشن, اس لیے ہم نے اسٹے لیا ہوا ہے. اب الحمدللہ بی آر ٹی چل پڑی ہے, کبھی چلتی ہے کبھی جلتی ہے, جو بھی الگ بات ہے, اب تو بن گئی ہے نا. اب آپ نیب سے نہیں اپنی پارٹی سے ریکویسٹ کریں کہ یار یہ اسٹے واپس لو, تاکہ نیب علی محمد خان صاحب کی گزارش کے مطابق آ جائے اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر دے. تو علی بھائی آپ آج اس پروگرام میں لائیو گزارش کریں گے تحریک انصاف سے کہ اسٹے واپس لو یار بی آر ٹی پہ, کیا کر رہے ہو؟ میں بالکل کہتا ہوں کہ اگر ہم میں کسی نے بھی کرپشن کی ہے تو بالکل وہ پکڑا جانا چاہیے. لیکن یہاں پہ ایک نقطہ کہ کوئی بھی صوبائی حکومت, کوئی سرکاری افسر اپنے آپ پہ 302 کا پرچہ نہیں کراتا. اگر کسی کرپشن کا کوئی اسکیم ہوتا ہے, کوئی بھی الزام ہوتا ہے, صوبائی حکومت جاتی ہے عدالت میں, صوبائی حکومت اپنا کیس لڑتی ہے. اس طرح کی جب مسئلے آتے تھے, عمران خان صاحب خود پٹیشنر بن کے عدالت چلے جاتے تھے. مجھے نہیں پتا یہ لوگ عدالتوں سے ڈرتے کیوں ہیں, بلکہ بھاگتے بھائی ان کو تو چھوڑ دینا, یہ تو چور کرپٹ سب کچھ ہے نا جو آپ نے بتایا. آپ اپنی پارٹی سے کہیں کہ اسٹے واپس لو بی آر ٹی پہ. یار میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل انصاف ہونا چاہیے. اگر کسی کا نام جو ہے کرپشن میں ہے, بالکل اس کو پکڑا جانا چاہیے. وہ تو اس سے ہٹے گا تو انصاف ہوگا نا, اس سے ہٹے گا تو آپ صرف الزام پہ نہیں, عدالتوں میں جائیں جس طرح عمران خان صاحب گئے. یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اسٹے واپس نہیں لیں گے, اپوزیشن عدالت چلے جائے, آپ اسٹے واپس نہیں لیں گے. اختیار ہے, صوبائی حکومت کا اختیار ہے. آپ کی رائے ہے کہ صوبائی حکومت کو اسٹے واپس لے لینا چاہیے, آپ کی رائے ہے. میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ اپنے خلاف 302 کا پرچہ کرائیں, ان کو پورا حق ہے اپنے ڈیفنس کا. اگر اپوزیشن سمجھتی ہے کہ انصاف نہیں ہو رہا تو عمران خان صاحب پاناما میں گئے نا, عمران خان صاحب گاندھی کے خلاف میں جواب آ گیا, جب اس پہ الزام لگا تو 8 مہینے اپنا ڈیفنس کیا. نواز صاحب کی طرح مجھ سے بار فرار. چلو بھائی ٹھیک ہے, جواب آ گیا جی. نبیل قبول صاحب آپ کرتے ہیں, پھر میں نے اسی براڈ شیٹ کی سی او کا ایک اور شارٹ بھی آیا ہے, وہ جاوید بھائی کو سناؤں گا, پھر میں کمپلیٹ کروں گا اس کو. نبیل قبول صاحب, آپ آج مالاکنڈ میں بھی جلسہ ہو گیا, سارا کچھ آپس کی بات ہے, آپ کو نہیں لگ رہا ہے تحریک دم توڑ رہی ہے؟ سردی کے ساتھ تحریک میں بھی سردی پڑ رہی ہے.
اچھا توڑ چکی ہے. علی بھائی کو اس پر بھی اعتراض ہے, وہ کہہ رہے ہیں دم توڑ نہیں رہی, دم توڑ چکی ہے جس طرح تبدیلی آنے. ماضی حال مستقبل ذرا صحیح یوز کیا کریں یار, پہلے ہمارے بچوں کا گرامر خراب ہوا پڑا. چلو بھائی, بس بھائی بتا دیں آپ, ان کو اس جملے پر بھی اعتراض ہے کہ میں نے کہا توڑ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں ماضی کا قصہ ہو گیا ہے, ایک تھی پی ڈی ایم. جی جی وسیم, بات یہ ہے کہ آج علی محمد خان کو بھی جو ہے نا مجبوراً وہ باتیں ڈیفینڈ کرنی پڑتی جو پہلے کبھی نہیں کی, جو عموماً کرتے نہیں ہیں. علی محمد خان بھی بدل کے کرتے نہیں ہے, لیکن آج علی محمد خان برا پھنسا ہے. آج بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں, بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں. وہ کہانی ساری چائے کی ہے. بات یہ ہے کہ میں صرف یہ سمجھتا ہوں بی آر ٹی پہ لیکن اپنے خرچے والی, اپنے خرچے, یعنی چوری پہ ڈکیتی پہ آپ سٹے لگا رہے ہو کہ آپ کا ڈانس پارٹی جو ہے وہ ڈانس پارٹی ہے. یعنی یار اس جملے کو مکمل نہ کیجیے گا, میں سمجھ گیا, میں ٹھیک مکمل نہیں کر رہا, آپ اپنا آرگومنٹ مکمل کر لیں, جملہ ہماری ڈانس پارٹی. جی ٹھیک ہے نبیل بھائی جی. تو بات یہ ہے کہ الفاظ کا چناؤ جو ہے نا وہ بڑے سوچ سمجھ کے ہمیں کرنا پڑتا ہے. یعنی ہم جیسے بدتمیز انسان کو بھی ٹی وی میں آ کر بڑے سوچ سمجھ کر کرنا پڑتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو بی آر ٹی کا اور فورن فنڈنگ کا جو کیس ہے یہی بہت کچھ ہے. یہ اس حکومت کے لیے چارج شیٹ ہے, اور ساتھ میں اب چینی سکینڈل اب جو آ گیا یہ دوبارہ سے ہر سال آ رہا ہے, ہر سال یہ صرف چینی کھاتے ہیں. یعنی ان کو شوگر نہیں ہو رہا ہے, ان کو پرواہ نہیں ہے. اس دفعہ انہوں نے 100 روپے کا چینی کر دیا, ہورڈنگ شروع کر دی, انہوں نے ہورڈنگ شروع کر دی انہوں نے, یہ اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے. 81 روپے کی ہو گئی تو ٹویٹ فرما دی پی ایم صاحب نے, وہ اور آگے نکل گئی وار میں. لیکن جاوید وہ اور آگے نکل گئی یار. ہاں جاوید بھائی, میں آپ کو ایک چیز سنا رہا ہوں, ذرا آپ کو پتہ نہیں اچھی لگے نہ لگے. ابھی یہ فرید قریشی صاحب جو ہمارے یو کے انہوں نے جو کورسپونڈنٹ ہیں, انہوں نے براڈ شیٹ کے سی او سے بات کی ہے. آپ کو یاد ہے انہوں نے اپنے پچھلے انٹرویو میں کہا تھا کہ نواز شریف صاحب نے ایک آدمی بھیجا جو ان کا بھانجا ہے, بھتیجا تھا, اور اس نے ہمیں رشوت آفر کی. تو براڈ شیٹ کے سی ای او نے, میں کوئی الزام نہیں لگا رہا, وہ یہ کہہ رہے ہیں اس انٹرویو میں اماؤنٹ بھی بتا دیے کہ کتنے پیسے آفر کیے, اور نام بھی بتا دیا کہ میاں صاحب کو ان کے مطابق کس نے بھیجا. یہ سن لیں وہ کیا کہہ رہے ہیں, پھر آپ تبصرہ کرتے ہیں, پھر بریک لوں گا. سنائیں بھائی کیا کہا. Pushed you and tried to bribe you from Sharif family, and someone said he's nephew of Nawaz Sharif or someone. The chap called Anjum Dar, he turned up and he turned up with photographs. I remember the name as well, Anjum Dar. Did you say? Yeah, Anjum Dar. Yeah, his name was Anjum Dar. He turned up and he had a photograph, had several photographs of himself with Nawaz Sharif, and he said he was his nephew. I have witnesses. I mean, there was a witness in the meeting with me. Okay. And then we talked about that a little bit, and basically offered us $25 million to go away. انجم ڈار کو بھیجا $25 ملین کی آفر کر کے نواز شریف. میں نہیں کہہ رہا ہے, براڈ شیٹ کے سی او کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی کا آدمی تھوڑی ہے براڈ شیٹ کا. آپ ہنس رہے ہیں یار, کیوں کہہ رہے ہو بھائی, نئی بات کرو بھائی, نئی یار. بات کرو. یہ تو مجھے آپ مجھے اگر علی بات کرنے کی اجازت ہو تو میں علی محمد خان سے ایک آدھ منٹ میں مائنڈ اپ کریں, یہی تو رکھتا تھا. جی 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 بات کی حد تک مجھے جو انہوں نے کہا نا کہ پی ٹی آئی کا کوئی بندہ ہو تو اس کو زیادہ 2 تھپڑ مارنے چاہیے, بات کی حد تک تو ان سے مجھے یہی توقع تھی. مگر عمل کے حوالے سے 2.5 سالوں میں انہوں نے سب کچھ دیکھتے ہوئے بھی کسی کو 1 تھپڑ نہیں مارا. تھپڑ مارنا تو دور کی بات, یہ تو آپ نے کہہ دیا رد عمل. اب یہ رانا انجم, ہاں رانا صاحب کون ہے جی؟ اب آ جائیں جو رانا صاحب, آج جو رانا صاحب ہمارے بھانجے بن گئے یا بھتیجے بن گئے. یار مجھے یہ بتاؤ وسیم بدامی صاحب, 13 سال سے یہ کیس چلا ہے لندن ہائی کورٹ میں, کسی نے ان کو پیسے کی آفر کی تھی, رشوت کی آفر کی تھی, کورٹ میں ذکر ہوا کر دیتے. اگر کوئی ادارے دیگر ہیں, کسی میں انہوں نے تذکرہ کیا کہ مجھے یہ خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور پھر مجھے یہ بتائیں کہ 21 سال سے انہی فلیٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے بار بار. لیکن جاوید بھائی یہ لندن میں بیٹھ کے یہ آدمی الزام لگا رہا ہے, آپ اس کو حتیٰ کہ عزت کا دعویٰ کر کے ایسی کیسے کرتے ہیں آپ؟ وہاں تو ایسے الزامات نہیں چلتے. آ جائیں, آپ کو یاد ہوگا اگر پی ٹی آئی کے جو رنگ چڑھ گیا میرے چھوٹے بھائی پہ, علی محمد خان پہ پورا رنگ چڑھ گیا ہے,
मगर मैं इनसे तवक्को ये नहीं रखता कि इतना रंग चढ़ जाएगा। अच्छा। मगर मैं आपसे ये गुजारिश करूंगा कि वसीम बदामी साहब, मतलब आप ये ना मुझे लंदन कहते हैं कि में YouTube बैठकर कोई पीटीआई का बंदा नहीं है जो बात कर रहा है, मुझे ये बताएं कि इनके पीटीआई के सरबराह इमरान खान ने शहबाज शरीफ पर इल्जाम लगा दिया था कि उन्होंने कहा कि पनामा का केस वापस ले लो, इसमें आप इसको परसू न करो तो 10 यार, अरब शहबाज रुपए साहब से याद है, तुम्हें उन्होंने भी रिश्वत केस देता करना था हूं। उधर वो UK केस में। किया हुआ उन्होंने भी है, एक कहा था कि उसमें वो कर तो दिया। आज तक पेश नहीं हुए। ये बात आपकी बिल्कुल सही है, ये बात सही है आपकी। लेकिन इस पे आप समझते हैं जिस तरह मैंने ठीक अली भाई अपना जावेद भाई आखिरी सवाल, जावेद भाई वो शहबाज साहब से याद है, उन्होंने उधर वो यूके में केस करना था, वो एक वो कर दिया था, वो कर दिया था उस पे वो चल नहीं तो वो अदालत में लेके नहीं गया। लेकिन जावेद भाई आप अपनी लीडरशिप से मुतालबा करते हैं कि ब्रॉडशीट के सीईओ को हत्या की इज्जत का दावा किया जाए। ये वैसे ब्रॉडशीट वाला मामला जो है, इस पे अब ये कोई कतरी खत ना एक तो बात ये है कि कोई लंदन की कोर्ट ने ये नहीं कहा, कोई वहां से जजमेंट नहीं आ गई। ये वो बंदा है जो इमरान खान की तारीफ कर रहा है और नई नौकरी लेने की बात कर रहा है कि पहले में अरबों रुपया पाकिस्तान के इसको सू करेंगे ना, इनको सू करेंगे नहीं करेंगे। अब ये मैं कहता हूं कि इसकी हैसियत क्या है, इसको सू करेंगे नहीं करेंगे। जावेद भाई ये झूठे इल्जाम लगा रहा है, ये बड़ा खराब आदमी है यार। मुझे उसकी हैसियत क्या है? ओ भाई यहाँ तो रोज यार, मैं तो इमरान खान की बात कर रहा हूँ। नबील भाई आखिरी सवाल, सू करना चाहिए ना नून लीग को, इस आदमी को 10 अरब की बात कर रहा है। नबील भाई झूठों का इमाम जो है उसका पहले तो मुझे ये बताओ, ये कौन बंदे का नाम क्या है, ब्रॉडशीट वाले का नाम क्या है? मुसावी आपको पता है? मुसावी, आप ये क्या सीईओ है? जी, ब्रॉडशीट का सीईओ है। ओ भाई, किसी को 100 पाउंड दे दो ना लंदन में, वो जो से बुलवाना है वो आप उसका इंटरव्यू रिकॉर्ड करके भेजिए। लंदन में कल मैं आपको सारे पैसे आप ऐसा करें, लंदन में किसी को 100 पाउंड दें कि वसीम बदामी के खिलाफ कुछ बोले, मैं उस पर हत्या की इज्जत का दावा करूंगा, मैं करवा देता हूं, मैं कई हजार पाउंड बनाऊंगा। मैं तो अली भाई कह रहे हैं वो लंदन में लियारी नहीं है। बताओ यार ये क्या बात लियारी नहीं है वो लंदन में। आपको जरूरी है कि ये शो में वो लंदन है? मैं लियारी में लंदन बनाकर पीछे बैकग्राउंड में रिवर फोटो रख कर और मैं कह दूंगा वसीम बदामी ने मुझे छेड़ा है और एक लड़की का किसी का वीडियो यार। आप नबील भाई क्या हो गया करोगे भाई? लंदन में किसी से कहें मुझ पे इल्जाम लगा, आप पे इल्जाम लगवा दूंगा, उसको 100 पाउंड दे दूंगा। आप लगवाएं जरा, ठीक है लगवाएं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। ब्रेक लेता हूं और आज डीजी एसपीआर ने और भी बातें की भारत के बारे में, हम उस पर एक रेलेवेंट मेहमान से बात करते हैं प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में। नाज़रीन, जाते आते डीजीआईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस का आज एक अहम हिस्सा ये था कि देखिए अब ये जो बात हो रही है ये कोई एंकर का तज्जिया नहीं है, किसी पाकिस्तान के किसी वजीर का बयान नहीं है, अफवाज पाकिस्तान का बयान नहीं है। EU डिसइंफो लैब, आप समझ लीजिए कि एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका मकसद ये है कि किस तरीके से मुनज़्ज़म अंदाज में किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया जाता है, ऐसे नेटवर्क को बेनकाब करना। वो ये कह रहा है कि भारत ने किस तरीके से ओवर द ईयर्स कितने ज्यादा मुनज़्ज़म अंदाज में सरकारी और गैर रियासती वसाइल इस्तेमाल करते हुए पाकिस्तान के खिलाफ भरपूर प्रोपेगेंडा किया है। जरा हम इसी बात करते हैं, या EU डिसइंफो लैब के वाले से बात हो रही है, तो हमारे साथ बड़ी रेलेवेंट शख्सियत मौजूद है जो कि चौधरी परवेज इकबाल लोसर साहब हैं, जो कि आप चेयरमैन हैं आप EU पाकिस्तान फ्रेंडशिप फेडरेशन के, और खुद ब्रसल्स में मुकीम है 30 सालों से। तो इकबाल साहब, मैं चाहता हूं हमारे व्यूअर्स के लिए आप भी अगर ये इसको क्योंकि आपने बजाते हमने बात सुनी है दुनिया के हिस्से में रहते हुए, आपने बहुत सारी चीजें देखी हैं क्योंकि आप ब्रसल्स में रहे हैं और इस सारे मामले में आप पाक EU फ्रेंडशिप फेडरेशन के भी आप चेयरमैन है, सरबराह हैं। हमारे व्यूअर्स के लिए आसान अल्फाज में बताइए कि ये क्या होता रहा है, भारत इंफॉर्मेशन के नाम पे पाकिस्तान के खिलाफ क्या करता रहा है, इसको आसान अल्फाज में समझा दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बदामी भाई आपका शुक्रिया, ARY का। ये तकरीबन 2004 आखिर में जब हम पहली बार GSP प्लस का स्टेटस लेने जा रहे थे जी, तो इंडिया ने मुनज़्ज़म तरीके से NGO, मुख्तलिफ नामों से NGO बनाई, जो यूनाइटेड नेशन यानी जिनेवा में रजिस्टर्ड कराई, ब्रसल यूरोपियन पार्लियामेंट के अराउंड में रजिस्टर कराई, और इनके जरिए फिर उन्होंने
ان کے ساتھ یورپین لوگ بھی تھے اور ان کے ساتھ پھر گلگت کے لوگ تھے, بلوچستان کے کچھ لوگ تھے, کشمیر کے کچھ لوگ تھے. ابھی ان کا طریقہ واردات یہ ہوتا تھا, یہ ایسے لگتا تھا کہ یہ جو این جی او ہیں یہ گورے چلا رہے ہیں, یہ یورپین لوگ رن کر رہے ہیں. لیکن یہ ان موقعوں کے اوپر جب پاکستان یونائٹڈ نیشن میں کوئی ہمارا پروگرام ہوتا تھا یا یورپین پارلیمنٹ میں جیسے کہ کشمیر کے اوپر ریزولوشن ہوتی تھی یا جی ایس پی پلس کا کیس تھا, تو اس دور پہ ایک دم ایکٹیو ہو جاتے تھے. اور پھر یہ یورپین پارلیمنٹ کے ممبروں کو یہ جو فیک این جی او ہیں ان کے ای میل سے, ویب سائٹ سے, ویڈیو سے ان کو یہ میسج بتاتے تھے کہ پاکستان فوج یا پاکستان کے اندر مذہبی انتہا پسندی یا یہاں پر منارٹی کا خیال نہیں کیا جاتا, ہیومن رائٹس کی جو ہے ابیوزز ہیں. اس لحاظ سے ہمیں انہوں نے ریگولر بیسس پہ, یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ یہ کبھی ایک ہفتہ, یہ آپ نے بڑا آسان الفاظ میں سمجھا دیا. اب یہ بتائیے کہ کیا یہ ایپیسوڈ اوور ہو چکا ہے, آپ کی کیا معلومات, یا وہاں پر ہے چونکہ اگین آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن رکھتے ہیں وہاں پہ, کیا ابھی یہ قسط ختم ہو گئی یا ابھی بہت مزید رازوں سے پردہ اٹھنا ہے؟ سوال یہ آپ کی آواز تھوڑی بریک ہو رہی ہے, میں پوچھ رہا ہوں ابھی سوال ہے کہ میرے خیال میں بلکہ وثوق کے ساتھ یہ 25% ابھی ای یو ڈس انفو لیب نے ان کا چہرہ, بھیانک چہرہ دنیا کے سامنے انڈیا کا لائے ہیں. ابھی 75% ابھی باقی ہے. اچھا, آخری بات بتا دیں اس حوالے سے, کیا حکومت پاکستان ہم اس کو اپنے حق میں بہترین طریقے سے یوٹیلائز کیسے کر سکتے ہیں؟ کیونکہ اب تو یہ ہم نہیں کہہ رہے نا, یہ تو ایک نیوٹرل ایک آرگنائزیشن کہہ رہی ہے یا ایک ادارہ کہہ رہا ہے. فائنل بتا دیں. ابھی ہمارا فارن نافذ یا ہماری گورنمنٹ جو ہے جس ملک میں یہ فیک این جی او ہیں ان کو ہم جو ہے وہاں لا آف لینڈ کے مطابق وہاں کے کورٹ میں لے کے جا سکتے ہیں. وہاں جو ہے سول سوسائٹی, یورپین پارلیمنٹ, کمیشن اور کونسل میں, ایون اس کو ہم انٹرنیشنل کورٹ میں بھی لے کے جا سکتے ہیں. اگر وہ کلبھوشن کو انٹرنیشنل کورٹ میں لے جاتے ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹیررسٹ ہے, جو ایک حاضر ڈیوٹی جاسوس ہم نے پکڑا, تو ہمارا تو جو ہے یورپین این جی او نے یہ ان کو بھیانک چہرہ پکڑا ہے. اور آخری سوال یہ کہ یہ بھی ممکن ہے کہ آنے والے وقتوں میں ہمیں ایگزیکٹلی پتہ چل سکے, ہمیں فل پلاننگ کے ساتھ تمام دوسیے اکٹھے کر کے دنیا کے ہر پلیٹ فارم پہ لے جانے ہیں اور یہ بتانا ہے کہ یہ 15 سال سے جو پاکستان کے خلاف جعلی این جی او چلا رہے تھے, ابھی یہ یورپین قانون کی بھی خلاف ورزی ہے. اس میں یورپین پارلیمنٹ, کمیشن, کونسل کا بھی امتحان ہے کہ ان کی لینڈ کے اوپر انڈیا نے ایک بہت بڑا کرائم کمٹ کیا ہے. ویری انٹرسٹنگ, ملک کے خلاف غلط پروپیگنڈا کرنا یہ کرائم ہے. ان کی سرزمین پہ یہ جرم کرتے ہیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو ویری مچ, اینڈ آئی ہوپ ریلیونٹ کام کریں گے انشاءاللہ. کل ملتے ہیں سر, اللہ حافظ. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.